السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی دو آیات کا ورڈ انالیسس کریں گے، آیت نمبر 59 اور 60 کا، اور گرامر میں ہمارا پورشن ہے جمع مکسر مذکر اور مؤنث اسماء کا اعراب۔ یہ اسم کی آخری تقسیم ہے چوتھی اعتبار سے، جو کہ ہے اعراب کے اعتبار سے اسم کی تقسیم۔ جمع مکسر مذکر اور مؤنث اسماء کا اعراب بھی واحد مذکر اور مؤنث اسماء کی طرح ہوتا ہے، یعنی اپنے آخری حرف پر دو پیش کے ساتھ مرفوع، دو زبر کے ساتھ منصوب اور دو زیر کے ساتھ مجرور۔ مثلا رجال، رجل کی یہ جمع ہے، تو اس میں مرفوع حالت رجالن ہوگی، منصوب حالت رجالن اور مجرور حالت رجالن۔ یہاں پہ یہ مسٹیک ہے، ادھر الف کا اضافہ نہیں کیا گیا، منصوب حالت میں الف کا اضافہ کیا جاتا ہے، لیکن دو ایکسیپشنز ہیں، اگر آخر میں تائے مربوطہ ہو یا حمزہ ہو تو پھر الف کا اضافہ نہیں ہوتا، تو یہ دوسری مثال درست ہے۔ پھر نساء ان عورتیں، امرات ان واحد ہوتی ہے اور نساء ان اس کی جمع، اس کی مرفوع حالت نساء ان ہے، منصوب حالت نساء ان اور مجرور نساء ان۔ پھر اگر ان اسماء پہ الف لام داخل کر دیا جائے تو پھر کس طرح سے ہم لکھیں گے؟ تو پھر لکھا جائے گا الرجال اور الرجال، اور تیسرا جو ہے وہ الرجالی، یہ الف لام لگانے کے بعد ہے۔ پھر اسی طرح النساء النساء النسائی۔ نیچے پریکٹس کے لیے کچھ مثالیں دی گئی ہیں، ان کی تینوں حالتیں لکھنی ہیں۔ پہلا جیسے نکرہ ہے، اولاد اولادن اولادن۔ پھر یہ کتب جو ہے وہ کتاب کی جمع ہے، کتبن کتبن اور کتبن، یہاں پہ الف کا اضافہ بھی ہوگا منصوب میں۔ پھر رسل، رسول کی جمع ہے رسل اور یہ جمع مکسر ہے، یہ بھی کتب بھی جمع مکسر ہے اور رسل بھی۔ رسولن رسولن اور رسولن۔ یہ جو باقی اسماء دیے گئے ہیں اس میں سے کچھ تو واحد ہیں اور کچھ جمع ہیں، ان سب کی آپ نے مرفوع منصوب اور مجرور حالت لکھ کے پریکٹس کر لیں گے۔ قلوب جو ہے یہ بھی جمع ہے، قلب کی جمع مکسر ہے، وجہ کی جمع وجوہ، قلم کی جمع اقلام، اور اسی طرح یہ نیچے بھی دیے گئے ہیں۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیجیے ان آیات کا، آیت نمبر 59 سے ہے۔ بدلہ، یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس میں فا حرف عطف ہے، فبدلہ تو بدل ڈالا، کنہوں نے بدل ڈالا؟ آگے ان کی بات ہو رہی ہے، الذین، اسم موصول جمع مذکر ہے، اور یہی اس کا فاعل ہے، فبدلہ کا فاعل اسم موصول کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، تو بدل ڈالا جنہوں نے، ظلموا
ظلم کیا، فعل ماضی جمع مذکر غائب. فعل ماضی میں جو جمع کا صیغہ ہوتا ہے اس کی ظاہری علامت واو اور الف ہوتی ہے. واو اور الف سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جمع کی بات ہو رہی ہے. اور اللہ دینا سے بھی ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ فاعل جمع ہے، زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کیا. ظلم کے معنی ہے کسی چیز کو اس کے مخصوص مقام پر نہ رکھنا، خواہ کمی کر کے یا زیادتی کر کے، یا اسے اس کی صحیح وقت یا اصلی جگہ سے ہٹا کر اس پہ عمل پیرا ہونا. جیسے علماء نے ظلم کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، اور ان آیات میں بنی اسرائیل کے ظلم کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کن کن صورتوں میں ظلم کیا تاکہ ہم اپنا مواخذہ کریں اور خود ہم بچ جائیں. وہ ظلم جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے اس کی سب سے بڑی جو شکل ہے وہ کفر، شرک اور نفاق ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ظلم ہے. اور ان الشرک لظلم عظیم، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے. دوسری قسم کا ظلم وہ ہے جو انسان ایک دوسرے پر کرتا ہے. اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ إِلَىٰ قَوْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر لے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمے ہے. اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تیسری قسم کا ظلم وہ ہے جو انسان خود اپنے نفس پہ کرتا ہے. چنانچہ اس معنی میں فرمایا وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، تو کچھ ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. انسان گناہ کر کے اپنی ذات پہ ظلم کرتا ہے. تو یہ تینوں شکلیں ظلم کی ہمارے سامنے آ گئیں. ان لوگوں نے بھی، بنی اسرائیل نے جو ظلم کیا تھا یہاں پہ اسی کا ذکر کیا اور ان کا یہ جو ظلم ہے یہ ان کی اپنی ذات کے ساتھ تھا، اپنے ہی نفسوں کے ساتھ تھا. قولاً، بات کو انہوں نے بدل ڈالا. بات کو قولاً یہاں پہ مفعول بھی ہے. فعل کے بعد ہمیں فاعل بھی تلاش کرنا اور مفعول بھی. غیرہ، سوائے یہ حرف استثناء ہے. اس حرف کا استعمال وہاں ہوتا ہے کہ جب بعد والی چیز کو ایگزمپٹ کر دیا جائے پچھلی چیز سے. مثال کے طور پہ اس نے سب پھل کھائے سوائے سیب کے، تو دیکھیں سیب کو ایگزمپٹ کیا جا رہا ہے پچھلی ساری چیزوں سے. تو انہوں نے بدل ڈالا بات کو سوائے اس کے جو کہی گئی تھی، کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی انہوں نے بالکل اس سے اپوزٹ بات کہی یا بالکل اس کے اپوزٹ اس کو بدل ڈالا. غیر الذی، اسم موصول واحد مذکر، یہ اس کا مضاف الیہ ہے. یہ غیر الذی مل کے مرکب بنا رہے ہیں مضاف الیہ. کیلا، کہی گئی تھی. فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب. جو فعل مجہول ہوتا ہے اس میں فاعل مسنگ ہوتا ہے. جیسے اگر قولا ہوتا تو اس کا ترجمہ ہوتا اس نے کہا، لیکن یہاں آپ کو ترجمے میں فاعل نظر نہیں آ رہا کہیں پہ بھی. کیلا، کہی گئی تھی. لہم، ان سے. لہم جار و مجرور ہے اور متعلق فعل کیلا ہے. کہی گئی تھی ان سے. یہ بنی اسرائیل کا فتح کے وقت ایک تکبر تھا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ. ان کو توبہ کے لیے جو دعا سکھائی گئی تھی انہوں نے اسے بدل ڈالا تو عذاب کے مستحق بنے. علماء کے ہاں اللہ کے کلام میں اس طرح کا لفظی تغیر جائز نہیں ہے. دین میں زیادتی اور شریعت میں اپنی ایجاد ایک بہت بڑا خطرہ ہے. اس کا بامحاورہ ترجمہ کس طرح سے ہوگا؟ فا، پھر، الذین، ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، قولاً غیر الذی، بات کو اس کے خلاف بدل دیا. الذی، جو، کیلا، ان سے کہی گئی تھی. تو یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ تھا. انزلنا، فا حرف عطف ہے اور انزلنا فعل ماضی جمع متکلم ہے. اس میں ہمیں
نانو کی ضمیر ہے جو بطور فائل ہے. انزلنا. نانو سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو اتارا ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتارا الذین، ان پر جنہوں نے، اللہ زینہ اسم موصول جمع مذکر ہے، ظلمو ظلم کیا تھا، فعل ماضی جمع مذکر غائب، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا اتارا؟ رجزن. یہ مفعول بھی ہے، یعنی جو فعل ہے وہ فائل کا فعل اس پہ واقع ہو رہا ہے مفعول بھی پہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ اتارا رجزن، عذاب. رجز سے مراد اضطراب ہے جو کہ شیطان اور نفسانی خواہشات کے ذریعے ہو سکتا ہے. انہوں نے چونکہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر کے بات کو بدل ڈالا جو ان سے کہی گئی تھی، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ عذاب اتارا، آسمان سے ایک عذاب نازل کیا. من السماء جار و مجرور ہے. کہا جاتا ہے کہ ان پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعاون کا مرض اتارا تھا. یہاں تک ایک جملہ ہے. کا بامحاورہ ترجمہ کیسے ہوگا؟ فا، پھر اس کے بعد فائل ہوگا نحنو، ہم نے، الذین ان لوگوں پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، من السمائی آسمان سے، رجزن ایک عذاب، انزلنا اتارا. پھر اس کے بعد بما، بوجہ اس کے جو، با حرف جار میں سے ہے، ما موصولہ ہے. موصولہ تین ہوتے ہیں، ما، من اور الذی، اسی لیے ان کا جو ترجمہ ہے اس میں جو آتا ہے. بما بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، فعل ماضی جمع مذکر غائب، یفسکون وہ نافرمانی کرتے، فعل مضارع جمع مذکر غائب. یفسکون کانا کی خبر ہے. فسق سے مراد دائرہ شریعت سے نکل جانا ہے. اس کا بامحاورہ ترجمہ کس طرح سے ہوگا؟ اس لیے بیما، اس لیے یا بوجہ اس کے جو، کانو یفسکون وہ نافرمانی کرتے تھے. یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے. اس کے بعد آیت نمبر 60، و از اور جب، واو حرف عطف میں سے ہے اور از ظرف زمان ہے، گزرے ہوئے زمانے کی بات کرتا ہے. استسقا پانی مانگا، فعل ماضی واحد مذکر غائب، موسیٰ علیہ السلام نے، یہ فائل ہے اس لیے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ساتھ نہیں آیا ہے. یہ قومی ہی اپنی قوم کے لیے. یہ جار و مجرور ہے اور مرکب اضافی بھی ہے. لی اپنی، لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، قومی ہی اپنی قوم کے. اب محاورہ ترجمہ ہوگا اور جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا. پھر اس کے بعد فَقُلْنَا، فا حرف عطف ہے، قلنا کہا ہم نے، فعل ماضی جمع متکلم، اضرب فعل امر واحد مذکر حاضر، مارو. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا بی عصا کا، اپنے عصا کو. بی عصا جار و مجرور ہے اور عصا کا یہ مرکب اضافی ہے. اپنے عصا کو، کا کی ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف جاری ہے، الحجر اس پتھر پر. الحجر مفعول بھی ہے. یہ ایک جملہ تھا، اس کا ترجمہ کس طرح سے ہوگا؟ فا تو نحنو ہم نے کہا، عصا کا اپنی اپنی لاٹھی، الحجر اس پتھر پر، اضرب مارو. فن فجرت، فن فجرت تو پھوٹ پڑے. فا حرف عطف میں سے ہے،
فعل ماضی واحد مونس غائب، فن فجرت، منہو اس سے، جار و مجرور ضمیر واحد مذکر غائب. کس سے پھوٹ پڑے؟ اس حجر سے. اسنتا عشرتا عینہ، 12 چشمے. یہ جو ہے عدد ہے، اور عینہ جو ہے وہ معدود ہے. جس چیز کو گنا جا رہا ہے اس کو معدود کہا جاتا ہے، اور جو فگر ہوتا ہے وہ عدد ہوتا ہے. تو اسنتا عشرتا یہاں پہ منصوب نہیں ہے، بلکہ یہ فائل ہے یہاں پہ، اور عینہ جو ہے یہ منصوب ہے. تو 12 کا جو عدد ہے وہ اسی طرح سے لکھا جاتا ہے کہ معدود کو منصوب لکھا جاتا ہے. تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. قد تحقیق، علیمہ جان لیا، ماضی واحد مذکر غائب، کلو اناسن سب لوگوں نے. یہ مضاف و مضاف الیہ فارمیشن ہے. کلو اسی لیے مرفوع ہے کہ یہ فاعل ہے. سب لوگوں نے مشربہم گھاٹ اپنا. یہ مشربہ جو ہے وہ اسم ظرف مکان ہے. مفعول بھی ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے، اور ہم اس کے ساتھ اٹیچ ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر منصوب متصل، گھاٹ اپنا. تو اس کا ترجمہ کس طرح سے ہوگا؟ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنی پینے کی جگہ معلوم کر لی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان پہ کتنے زیادہ احسانات ہیں. بجائے اس کے کہ یہ شکر کا رویہ اختیار کرتے، اللہ کی اطاعت اور پیروی کا راستہ اختیار کرتے، لیکن یہ اپنی سرکشی پہ اور اپنی انا پہ اڑے رہے، اور انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اللہ کے ساتھ شرک کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال کے. تو جس انسان کا بھی یہ رویہ ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. اس پہ اللہ کی نعمت کے اور عنایتوں کے بہت سے دروازے نافرمانیوں کے سبب بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح سے ہوا، اور انہوں نے اس درجے کی نافرمانی کی کہ یہ پھر اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہرے. جب انسان بار بار اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، بار بار، تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی پھر وہ آزمائشوں میں گھیر لیا جاتا. تو دیکھیں کہ ان کے لیے اتنے بڑے بڑے القابات اللہ سبحانہ و تعالیٰ استعمال کر رہے ہیں. پیچھے ان کو فاسق کہا گیا، اور اب ان کو مفسد کہا جا رہا ہے، اور اسی طرح کے القابات ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں. تو یہ الفاظ کیا ہیں؟ یہ اللہ کی رحمت سے دوری کو ظاہر کرتے ہیں یہ الفاظ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھیں. ہم نے اپنے رویوں کی اصلاح کرنی ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ہمیں ملے تو ہمارا اس پہ طرز عمل شکر گزاری کا ہونا چاہیے. اور شکر گزاری سب سے پہلے کہاں ادا کرے؟ پھر اس کے بعد دل میں اس دینے والے کی نعمت کا اعتراف ہو، اور پھر عمل سے بھی اللہ کی اطاعت کا ثبوت دیا جائے. تو یہ ہے شکر گزاری. پھر اللہ نے ان سے فرمایا کلو، کھاؤ. فعل امر جمع مذکر حاضر ہے، کتاب ہے بنی اسرائیل سے. واشربو فعل امر جمع مذکر حاضر، اور پیو. من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے. رزق کہا جاتا ہے جو رزق ہوتا ہے اس چیز کو رزق کہا جاتا ہے جو پیٹ میں پہنچ کر غذا بنتی ہے. عام طور پہ، ظاہری طور پہ رزق اسے کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد رزق کے اور بھی ذرائع آ جاتے ہیں. وہ تمام چیزیں جو اس میں معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہیں، کھانے اور پینے کی چیزوں میں. اس کی تیاری کے جتنے بھی مراحل ہیں، یا اس کی پھر تجارت آ جاتی ہے، وہ بھی رزق میں ہی شمار ہوگا. تو پھر آگے اس کی مزید بہت سی کیٹیگریز بن جاتی ہیں. اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ کے رزق سے کھاؤ،
اور پیو. ولا تعصو، اور نہ تم فساد کرو. فعل نہیں جمع مذکر حاضر. اس میں فعل نہیں سے مراد ہے کسی کام سے روکا جا رہا ہو. فعل امر میں حکم دیا جا رہا ہوتا ہے، جیسے کلو وشربو میں ہے کھاؤ اور پیو. اور فعل نہیں میں منع کیا جا رہا ہوتا ہے نہ تم فساد کرو. فی الارضی زمین میں، جار و مجرور مفسدین مفسد بن کے. تو یہ جو مفسد ہے یہ یہاں پہ منصوب ہے. عام طور پہ یہ اس کی مرفوع حالت جو تھی وہ واو نون کے ساتھ مفسدون تھی، اور یا نون کے ساتھ یہ منصوب ہے مفسد بن کے. ہم نے یہ پڑھ لی ہے کہ جمع میں واو نون کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے اور یا نون کے ساتھ منصوب اور مجرور ہوتا ہے. تو اس کا لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ اور زمین میں فساد نہ مچاؤ یا مفسد نہ بنو. زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. کوئی بھی ہم لفظ استعمال کر سکتے ہیں. تو امر کا بھی حکم ہوتا ہے، اور جو فعل نہیں ہے وہ بھی ایک حکم ہی ہوتا ہے، لیکن وہ منفی ہوتا ہے کہ ایسا نہ کرو. جو کرنے کا حکم دیا جا رہا وہ امر ہوتا ہے، اور جو کرنے سے روکا جا رہا وہ نہیں ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.